جو داعش کمانڈر کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد افغانستان کا جو رد عمل ہے وہ ان کے حکومتی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے آیا اور جوابی طور پر انہوں نے ایک الزام لگا دیا پاکستان پہ. اس کی کیا اہمیت ہے یا حیثیت ہے آپ کی نظر میں کہ پاکستان کے اوپر وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ داعش کی پناہ گاہیں پاکستان میں ہیں یا پھر ان کو وہ پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے؟ ہاں، یہ پچھلے 2 سال سے یعنی افغان طالبان کی طرف سے اور ان کی جو انٹیلیجنس ہے جی ٹی آئی یا ان سے منسلک کچھ میڈیا کے ادارے المرصاد کے نام سے، ان کی طرف سے مسلسل یہ الزام پاکستان پہ کہ بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں مستونگ وغیرہ، وہاں پہ جو ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں آئی ایس کے پی کے اور آئی ایس پی پی کے بھی، اسلامک اسٹیٹ پاکستان پروونس جو ہیں، تو یہ مسلسل وہ کہتے آ رہے ہیں. اور پھر آگے سے وہ یعنی کچھ ایسے آئی ایس کے پی کے کمانڈر جو افغانستان میں پکڑے گئے ان کی کارروائیوں میں، تو ان کو میڈیا کے سامنے وہ پیش کیا جاتا ہے. وہ بھی پھر اس طرح کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں تھے، پاکستان سے ہو کے ہم افغانستان آئے تھے. تو یہ ان کی طرف سے ہے. لیکن مجھے وہ زیادہ تر لگ رہا ہے کہ آپ یعنی جو پاکستان کی طرف سے الزامات لگ رہے ہیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا باقی جو پاکستانی طالبان کے فیکشنز ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افغان طالبان ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ نہیں، افغانستان میں بھی پاکستان میں بھی آئی ایس کے پی جو ہے ان کی پناہ گاہیں ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے ایک ٹینشن بھی آپ کہہ لیں. اور خاص کر کل کا جو ہوا ہے یا پرسوں کا جو یعنی جو شریف اللہ کا سارا معاملہ جو ہوا، تو اس کے بعد ان میں زیادہ انٹینسٹی آئی ہے. بلکہ افغان طالبان یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ آلریڈی ہم نے اس کو گرفتار کیا تھا اور یہ جو پاکستان نے دیا ہے یہ وہ والا شریف اللہ نہیں ہے، کوئی اور ہے. تو اور یہ جو چیزیں جو ہیں یہ فیوچر میں بھی ہوں گی. یہ میرے خیال میں جو ایک ہسٹوریکل یا ٹریڈیشنل جو پاکستان افغانستان کے بیچ میں جو ایک الزامات کا سلسلہ ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اس کو میرے خیال میں زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. صرف ایک الزام در الزام کی بات ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں ایک چیز کو سمجھنا چاہیے یہاں پہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، خاص کر جو سٹی کے لوگ ہیں جو سٹی کو دیکھ رہے ہیں، کہ افغانستان کی مدد کے بغیر یا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی کوآپریشن خاص کر آئی ایس کے پی کے حوالے سے نہ ہونے کی وجہ سے آئی ایس کے پی جو ہے وہ مضبوط ہوگی اس ریجن میں، اور وہ پاکستان کے لیے بھی فیوچر میں بہت بڑا مسئلہ وہ بنے گی، اور افغانستان کے لیے تو آلریڈی ہے، باقی ریجن کے لیے بھی. اور جس طریقے سے یہ گروپ ایکسپینشن کر رہا ہے، یعنی آپ صرف یہ نہیں کہ یہ صرف ریجن کو دیکھ رہا ہے، بلکہ اس نے یورپ میں بھی کئی دفعہ اٹیمپٹس کیے ہیں، وہاں پہ جرمنی، بیلجیم اور فرانس میں، یو ایس میں بھی. یعنی وہ خود ایف بی آئی کلیم کری ہے کہ ہم نے ان کے پورے سیلز کو جو ہے ان کو پکڑا ہے. تاجک نیشنل تھے، یہ جو بھی اکوڑا خٹک میں ہوا واقعہ، اس حوالے سے کچھ ہو سکا، معلوم ہو سکا کہ اس کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی تو نہیں آئی، لیکن یہ بھی داعش کی کارروائی لگتی ہے. مولانا کے اعتبار سے ایگزیکٹلی حامد الحق جو تھے اس کے حوالے سے انہوں نے کافی پروپیگنڈا سے الحق کے حوالے سے اور دیوبند اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے تو اس طرح کے کچھ حملے کیے افغانستان میں بھی، جس میں مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا، تو وہ داعش نے قبول نہیں کی. لیکن وہ پورا پیٹرن جو ہے وہ داعش کا ہی لگ رہا ہے. تو یہ بھی داعش کی کارروائی ہے. فیوچر میں ہو سکتا ہے کچھ آ جائے، لیکن ابھی تک کسی نے باقاعدہ اکوڑا خٹک والے واقعے کی ذمہ داری نہیں قبول کی ہے. حارث نواز صاحب، ہم نے ٹیررزم انڈیکس کی جو تفصیل شامل کی ابتدائی میں، یہ بہت ہوش ربا قسم کی تفصیل ہے. ہم اگر دیکھیں کہ جس دور کو زیادہ پاکستان دہشت گردی کی زد میں سمجھا جاتا تھا، بالکل اس کے برابر لا کھڑا کیا. 2011 کے ساتھ آپ آج کے جو حالات ہیں اس کو میچ کیا جا رہا ہے. پھر بی ایل اے ٹی ٹی پی کی جو کارروائیاں ہیں اس میں بہت زیادہ انسانی جانوں کا جو ضیاع ہے وہ بھی ہوا. ہماری اپنی سیکیورٹی اعتبار سے اپروچ کہ اب اگر ہم نے داعش کے ساتھ بھی کے خلاف بھی کارروائیاں جاری رکھنی ہیں تو اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بی ایل اے کے حوالے سے ہماری اپروچ کس حد تک درست رہی. جو ہمارے وزیر داخلہ نے ایک بیان دیا تھا بہت ہی کنٹروورشل کہ بی ایل اے تو صرف ایک ایس ایچ او کی مار ہے. اس حد تک انسانی جانوں کا ضیاع اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس میں ہمیں اپنی اپروچ کو کیسے چینج کرنا ہوگا یا کیا ہونی چاہیے اب آگے؟ لیکن اب صاحب بات یہ کہ بلوچستان کا ایشو جو ہے نا وہ ہمیں ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. It has to be 2-3 pronged strategy. Number 1, آپ دیکھیں وہ نیشنل پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا، جیسے ڈاکٹر مالک اور ایسے گروپ ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان سے مذاکرات کرے، ان کے تحفظات سنیں اور ان کو مین اسٹریم میں لے کے. دیکھیں ان الیکشن میں ان کے نیشنل پارٹی سے کوئی بھی نہیں سیتا، ان کو مین اسٹریم میں اسمبلی میں لانا چاہیے. ان کو مین اسٹریم میں لا کے ان کو انوالو کریں اور ان کے تحفظات سنیں. دے آر دا رائٹ پرسن ٹیل یو کہ کیا پرابلم ہے، کیسے. اور یہ مسائل حل کرنے کے لیے یہ اسلام آباد میں مسائل حل نہیں ہوں گے. دے ہیو ٹو گو ٹو کوئٹہ، وہاں جا کے بیٹھیں اور اس کو مسائل سنیں. سیکنڈ، آپ اس کے بعد ریکنسیلیشن جو لوگ آنا چاہتے ہیں، جس سے کہ ابھی ہماری سیکورٹی ایجنسی بہت کام کر رہی ہیں، کافی کو مین اسٹریم میں لے کر آ رہے ہیں، اس طرح کے پیکج اناؤنس کریں تاکہ لوگ وہاں جانا چھوڑیں اور واپس آئیں. اور جو واپس آ گئے ہیں ان کو لے کے جائیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، بتائیں یوتھ کو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے کیا گیا. خالی ٹی وی پہ لانے کا یہ اثر نہیں ہوگا. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. نمبر 2 بات یہ کہ ملک میں آپ کو دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے وی ڈونٹ ہیو نیشنل کنسنسس. آپ کے سامنے عدم استحکام کی چیف آرمی اسٹاف نے بات کی کہ ہم کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ سیکورٹی ایجنسی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے. اس میں پی ٹی آئی، اے این پی اور جے یو آئی ایف تینوں نے مخالفت کی اور ہمارے پشتون بھائی سب سے زیادہ نقصان وہاں پر اٹھا رہے ہیں. امیجن کریں آپ
دیٹ مینس کہ ہمیں بیٹھ کے ایک نیشنل یا تو آل پارٹی کانفرنس کر لیں اس ایشوز کے اوپر جو بھی ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اٹ از افیکٹنگ دا ہول آف پاکستان. آپ کی اکانومی کو, آپ کی سیاست کو, آپ کے حارث صاحب جو آپ نے بلوچستان اسپیسیفک بات کی اس میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ کا فقدان نظر آتا ہے؟ جو وزیر داخلہ کے بیان کا ہم نے حوالہ دیا اس کو دیکھتے ہوئے غیر سنجیدگی کہ اس معاملے کی سمجھ بوجھ کہ اس کی انٹینسٹی کتنی ہے اس کا اندازہ بیانات کی حد تک بھی اگر ہم دیکھیں اور کارروائی کی حد تک. لیکن وہ جذبات کی رو میں کہیں بہ کے انہوں نے بات کے لیے بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. اس وقت آپ کو ہر بڑے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. ابھی کرم کی حالات دیکھ لیں, بلوچستان میں واقعی حالات خراب ہیں, اور پھر پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں. آپ کے سامنے 24 نومبر کو یہ انسیڈنٹ سٹارٹ ہو رہا تھا کرم میں پارا چران میں, اور وہ چڑھائی کر رہے تھے اسلام آباد کے اوپر. ہی شوڈ ہیو گون دیئر, اور یہ اپرچونٹی تھی پوسٹ پون کرنے کی کہ چلیں یہ ہم یہ اس وجہ سے حالات خراب ہو گئے ہم اس کو پوسٹ پون کریں. 9 مارچ کو نہیں کیا, آج تک زوال نہیں ہوا. تو یہ چیزیں جو ہمیں سمجھنے کی بات ہے یہ بڑا ہی ضروری ہے. سیکنڈ, اس وقت ٹیررزم کو لڑنے کے لیے دیکھیں چیف آرمی اسٹاف نے بڑی دفعہ ایک بات کی ہے کہ ہم نے وی آر ڈٹرمنڈ ٹو ایلیمنیٹ ٹیررزم آف پاکستان. لیکن اس کے لیے ہم قربانی بھی دیں گے, انٹیلیجنس آپریشن بھی کریں گے, شہادتیں بھی دیں گے. بٹ اف یو وانٹ ٹو ایلیمنیٹ پرماننٹلی the whole nation has to be standing together, political consensus, عوام فوج کے ساتھ. اور پھر دیکھیں strong military is a symbol of strong federation. یہ ٹارگٹ ہے پاکستان کی مسلح افواج کہ عراق لیبیا کو دیکھا انہوں نے کہ فوج کمزور تھی, وہاں انہوں نے اپنے عزائم پورے کیے. فوج نے یہ ان کو ڈینائی کیا ہوا ہے دشمنوں کو. اس لیے آج فیصلہ کرے, اور حکومت پھر انلیگل اسپیکٹرم جس میں ہنڈی کا پیسہ آتا ہے, نارکوٹکس کا آتا ہے, اسمگلنگ کا آتا ہے, ڈفرینٹ ذرائع سے آتا ہے, اس کو بھی ہم نے کسی طریقے سے روکنا ہے. فائنینشیل ٹیررزم ختم ہوگی تو کافی مسائل ہمارے ملک کے حل ہو جائیں گے.